پھر اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ میں، غلطی میں، نافرمانی میں مبتلا ہوا، بجہالت، خبر ہی نہیں لگی، پتہ ہی نہیں لگا، لیکن جب ہوش آیا تو ثم تابوا من بعد ذلک، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، صرف توبہ نہیں کی بلکہ اپنے اعمال کی اصلاح بھی کی، کہ معاصی کے بجائے اللہ نے اس کو توفیق دی تو وہ طاعات کی طرف لگ گیا۔ میں نے اسی لیے عرض کیا نا کہ توبہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ صرف زبان سے توبہ میری توبہ میری توبہ لاکھ توبہ، اس سے توبہ نہیں ہوتی، یہ تو نعوذ باللہ استہزاء ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہم آج کل جو توبہ کرتے ہیں اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ خود ایک گناہ ہے۔ توبہ کے لیے یاد رکھیں کہ 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ پھر دل میں پختہ عزم ہو کہ آئندہ میں کبھی ایسا عمل نہیں کروں گا۔ صحابہ کے زمانے میں یہی تو بات تھی نا کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے نا جی تو فوراً انہوں نے توبہ۔ ایک آدمی تھا، وہ اس کی کھجوروں کا کاروبار تھا، کھجوریں بیچتا تھا، اپنے گھر کے باہر اس نے پھٹا لگایا، اس پہ ہر قسم کی کھجوریں رکھی ہوتی تھی۔ ایک عورت آئی کھجور خریدنے کے لیے، عورت بڑی خوبصورت تھی۔ یہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ عورت سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ میں نے نہیں کہا، میرے آقا نے فرمایا، سرکار دو جہاں نے فرمایا، ایاکم وفتنۃ النساء، خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ 2 ہی تو دنیا میں فتنے ہیں نا، دولت اور عورت، لیکن جہاں دولت بھی کام نہ کر سکے عورت وہاں بھی داؤ پیچ کر جاتی۔ بڑے بڑے لوگ ہیں پیسے کے لیے بک گئے، دین بیچ ڈالا، قادیانی ہو گئے، مرزائی ہو گئے، ہندو ہو گئے، عیسائی ہو گئے پیسوں کے لیے۔ لیکن بعض ایسی شخصیات ہیں ان پہ دولت بھی اثر نہیں کرتی، لیکن عورت بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو ایک عورت آئی بیچاری کھجوریں لینے کے لیے، اس کا خامند جو ہے وہ جہاد پہ گیا ہوا تھا۔ اس نے کھجوریں دیکھی تو کھجور بیچنے والے کا دل جو ہے نا وہ نعوذ باللہ فتنے میں مبتلا ہو گیا، حسین عورت دیکھ کے۔ اس نے کہا اگر تمہیں یہ کھجوریں پسند نہ ہوں نا، اندر میرے پاس اس سے بھی اچھی کھجوریں ہیں، دیکھنا چاہو تو چل کے دیکھ لو۔ وہ بیچاری اندر چلی گئی۔ اب جب گھر میں گئی تو گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا نا، کھجوریں تو خیر پڑی تھی، اس نے پکڑ لیا، نعوذ باللہ، اس نے بہرحال یعنی اس نے زنا تو نہیں کیا، باقی سب کچھ کیا، بوسہ دیا، گلے لگایا، یہ کیا وہ کیا۔ عورت نے کہا کہ شرم کرو، میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں اور وہ جہاد پہ گیا ہوا ہے، تم الٹا اس کی عزت سے کھیلنا چاہتے ہو۔ اب اس کو بھی شرمندگی ہوئی کہ ہائے میں نے کیا کیا۔ عورت چلی گئی، اس نے توبہ کی، دروازہ بند کیا، دکانیں اپنی سامان شمان رکھ کے بند کر کے سیدھا حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آیا کہ حضرت میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ میری سفارش کریں حضور کو کہ میری توبہ بھی قبول ہو اور میرے لیے دعا بھی کریں۔ اور انہوں نے کہا تم نے مدینہ منورہ میں کسی عورت کو ناجائز بوسہ دیا ہے، میں تمہاری سفارش کروں؟ جاؤ، میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کرتا۔
اس قدر زیادتی کہ اس کا خاوند بیچارہ جہاد پہ کیا ہوا ہے، عورت گھر میں اکیلی ہے، تنہا ہے، اس لیے تو وہ سودا لینے آئی نا۔ میں تمہاری سفارش نہیں کرتا۔ وہ روتا ہوا پھر سیدنا عمر کے پاس گیا۔ حضرت عمر نے جب سنا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ لا اشفع الی رسول، میں ہرگز تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ تم نے نہ مدینۃ الرسول کا خیال کیا ہے، نہ اپنے بھائی کا خیال کیا ہے، اور اب تم کہتے ہو ہم تمہاری سفارش بھی کریں؟ جاؤ توبہ کرو، اللہ جانے تم جانو۔ اب جناب وہ مدینہ منورہ سے باہر نکل گیا، شرمندگی سے مدینے میں بھی نہیں آتا تھا کہ میں کیسے صحابہ کے اندر جاؤں، کیسے نماز پڑھوں، کیسے حضور کے سامنے جاؤں۔ یہ ہے ندامت۔ آخر کسی نے اس کو کہا اللہ کے بندے، اس طرح اگر تم مر گئے بغیر توبہ کیے ہوئے تو پھر تو تمہارا چھٹکارا نہیں ہو، جو بھی ہے حضور کے پاس چلے جاؤ، جو سزا دیں گے دے دیں گے۔ حضور کے پاس آیا، حضور نے فرمایا چونکہ تمہاری شکایت نہیں آئی، عورت نے بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے، تم سچے دل سے توبہ کرو، اللہ توبہ معاف کر۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ گناہ چھوڑ دو۔ آج کل جیسے آپ نے دیکھا ہے نا، ہمارے حاجی ہوں یا عمرے والے ہوں یا دوست ہوں، طواف بھی کرتے ہیں، وہیں کھڑے کھڑے ملتزم پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا اللہ میری ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ، اور سگریٹ کی ڈبی جیب میں ہوتی ہے، اور گناہ تو تم نے جیب میں رکھا ہوا ہے، توبہ کیسے کر رہے ہو؟ یہ تو نعوذ باللہ استہزاء ہے، اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ نہیں جانتے کہ تمہاری جیب میں کیا ہے؟ یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ تو مذاق ہوتی ہے۔ سب سے پہلے گناہ چھوڑ دو، دوسری بات کیا ہے؟ ندامت ہو، تیسری بات یہ العزم علی اللہ یعود الیہ ابدا، کہ میں اس گناہ کی طرف پھر کبھی بھی نہیں آؤں۔ اچھا ہمیں کیا پتہ لگے گا کہ اس کی توبہ؟ اگر توبہ کے بعد اس کے اعمال بدل گئے ہیں تو اس کا معنی ہے اس نے سچی توبہ کی۔ ایک آدمی بے نماز تھا، توبہ کی، اب نمازی ہو گیا تو معنی سچی توبہ۔ ایک آدمی شراب پیتا تھا، اب توبہ کر دی تو اس کے بعد اس نے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تو معلوم ہوا سچی توبہ ہے۔ تو توبہ کے بعد اعمال کا بدل جانا جو ہے وہ دلیل ہوتی ہے کہ اس کا عمل قبول ہے اور توبہ قبول ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ انسان ہے، کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرا رب جو ہے وہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ بلکہ ایک صحیح حدیث مبارک ہے کہ اللہ افرح بتوبت عبد، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی تم توبہ کرو، خدا کو خوش کرو، اور اس کے بعد اپنے ملائکہ سے فرماتی ہیں کہ عالم عبدی ان لہ رب سیغفر الذنوب، یہ میرا بندہ سر سجدے میں ڈال کے جو رو رہا ہے، اس کو پتہ لگ گیا میرا بھی کوئی مالک ہے جو میرے گناہ معاف کر دے گا۔ تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور اگر سچی توبہ ہو تو انسان کے گناہ اگر دریا کے پانی کے قطرے کے برابر ہوں، درخت کے پتوں کے برابر ہوں، تو اللہ وہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے جب ابلیس لعین نے قسم کھائی تھی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میرا مولا مجھے تیری عزت الجلال کی قسم ہے، آپ نے تو مجھے مردود بنایا ہے لیکن میں بھی تیرے سب بندوں کو گمراہ کر ڈالوں گا، صرف وہ بچیں گے جن کو تم نے چنا ہے۔ یعنی قسم کھائی۔ اچھا اب یہاں سے ایک مسئلہ دیکھو کہ ابلیس ہے، لعین ہے، شیطان ہے، کس کی قسم کھا رہا ہے؟ ہاں جی، کسی پیر بزرگ کی، استان شریف کی، کسی مزار شریف کی، یا اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہا ہے؟
سیدھی اللہ کی فاب عزت کا، تیری عزت و جلال کی قسم ہے. اور کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر دوں. ہاں جو تیرے بندے ہیں جن کو تم نے چن لیا ہے، بچا لیا ہے، وہ تو بچ جائیں گے. پتہ ہے میرے مالک نے کیا فرمایا کہ ابلیس فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا. سچی بات یہی ہے کہ توبہ ہو بس.